جماعت ساتویں، مضمون تاریخ، سبق نمبر 5، سوراج کا قیام۔ 17ویں صدی کے پہلے نصف میں مہاراشٹر میں شیواجی مہاراج جیسے عہد ساز شخصیت کو عروج حاصل ہوا۔ انہوں نے ناانصافی کرنے والے حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے سوراج قائم کیا۔ شیواجی مہاراج شکے 1551 پھاگن ودتی تریتی یعنی 19 فروری 1630 کو ضلع پونا میں جنر کے نزدیک شونیری قلعے میں پیدا ہوئے۔ ہم اس سبق میں سوراج کے قیام کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ شہاجی راجہ۔ شیواجی مہاراج کے والد شہاجی راجہ جنوبی بھارت کے ایک معزز سردار تھے۔ مغلوں میں نظام شاہی پر قبضہ کرنے کی مہم کا بیڑا اٹھایا۔ اس مہم میں بیجاپور کے عادل شاہ نے مغلوں کی مدد کی۔ نظام شاہی کے خاتمے کے بعد شہاجی بیجاپور کے عادل شاہ دربار میں سردار بن گئے۔ عادل شاہ نے بھیما اور نیرا ندی کے کنارے پونا، سوپا، چاکن اور انداپور کے پرگنے شہاجی کے جاگیر میں برقرار رکھ دیے۔ عادل شاہ کی جانب سے شہاجی کو کرناٹک میں بنگلور اور اس کے آس پاس کے علاقے جاگیر میں عطا کیے گئے۔ شہاجی نہایت بہادر، اعلی ہمت، ذہین اور عمدہ ماہر سیاست تھے۔ وہ عمدہ تیر انداز بھی تھے۔ اس طرح وہ تلوار بازی، پٹا اور نیزہ بازی میں بھی طاق تھے۔ شیواجی مہاراج کو ایک عمدہ حکمران بنانے کے لیے تعلیم دینے کا معقول انتظام کیا گیا تھا۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ غیروں کی حکمرانی ختم کر کے سوراج یعنی اپنی حکومت قائم کی جائے، اس لیے انہیں سوراج کا تصور کا بانی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے شیواجی مہاراج اور جیجا بائی کو اپنے قابل اعتماد اور جان باز ساتھیوں کے ساتھ بنگلور سے پونا روانہ کیا۔ ویر ماتا جیجا بائی۔ جیجا بائی ضلع بلڈھانہ کے سندھ کھیڑ راجہ کے معزز سردار لکھوجی راجے جادھو کی بیٹی تھی۔ انہیں بچپن ہی سے مختلف علوم کے ساتھ فوجی تعلیم بھی دی گئی۔ شہاجی مہاراج کا سوراج کا قیام کا خواب پورا ہو، اس لیے وہ ہمیشہ انہیں ترغیب دے کر ان کی مدد کرتی تھی۔ وہ ایک ماہر اور اہل نظر سیاست دان تھی۔ سوراج قائم کرنے کے لیے انہوں نے ہمیشہ شیواجی مہاراج کی رہنمائی کی۔ وہ عوامی معاملات میں فیصلہ دینے کا کام بھی کرتی تھی۔ وہ شیواجی مہاراج کی عمدہ تعلیم کے تعلق سے ہمیشہ بیدار رہتی تھی۔ انہوں نے شیواجی مہاراج میں صبر و تحمل، سچائی، ذہانت، ہوشیاری، ہمت، بے باکی، اسلحے کا استعمال، فتح کا عزم اور سوراج کا خواب جیسی خوبیاں پیدا کی۔ شیواجی مہاراج کے معاون۔ شیواجی مہاراج نے اپنے سوراج کے قیام کی کوششیں ماولے کے علاقے سے شروع کی۔ اس وقت کا ماول آج کا پونا ضلع مغربی اور جنوبی مغربی علاقے پر مشتمل تھا۔ یہ پہاڑوں، وادیوں اور دریاؤں کا علاقہ تھا جو دور دراز واقع تھا۔ سوراج کے قیام کے لیے شیواجی مہاراج نے ماول کی جغرافیائی حالات کا استعمال نہایت مہارت کے ساتھ کیا۔ شیواجی مہاراج نے اپنے چند ساتھیوں کے بل بوتے پر سوراج کے قیام کی مہم کا بیڑا اٹھایا۔ شاہی مہر۔ شیواجی مہاراج کی شاہی مہر کے مطالعے سے سوراج کے قیام کا مقصد واضح ہو جاتا ہے۔ اس مہر پر سنسکرت میں یہ دو مصرے کندہ ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے یعنی شہاجی کے بیٹے شیواجی کی عزم کا ثبوت چاندنی کی طرح مسلسل بڑھنے والی روشنی ہے جسے دنیا نے سلام کیا ہے۔ عوام کی فلاح بہبودی کے لیے یہ مہر حکومت کو زیب دیتی ہے۔ شاہی مہر پر موجود یہ خول کئی معنوں میں اہم ہے۔ شیواجی مہاراج نے اس خول کے ذریعے اپنے والد کے تئیں اپنی احسان مندی، سوراج کی مسلسل توسیع کا یقین، مہر کو عزت و احترام حاصل ہونے کا احساس، عوامی فلاح کا عہد اور اپنی سرزمین پر خود مختاری کے ساتھ حکومت کرنے کی ضمانت کا اظہار کیا ہے۔ اس چھوٹے سے خول میں سوراج کے قیام کا
ہم جہد مفہوم سمایا گیا ہے۔ سوراج کے قیام کی پیش رفت۔ شیواجی مہاراج کے جاگیر میں جو قلعے تھے وہ عادل شاہی کے عملداری میں تھے۔ اس زمانے میں قلعوں کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ قلعے پر قبضہ کرنے کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں پر قابو رکھنا آسان ہو جاتا تھا، جس سے قلعے کی حکومت جیسی صورتحال ہوا کرتی تھی۔ شیواجی مہاراج کا ارادہ تھا کہ اپنی جاگیر کے قلعے پر قبضہ حاصل کیا جائے۔ قلعے پر قبضہ کرنے کے معنی یہ تھے کہ عادل شاہی حکومت کو للکارا جائے۔ انہوں نے تورنا، موروپدیو، کونڈانا اور پرندر کے قلعے پر قبضہ کر کے سوراج کے قیام کی ابتدا کی تھی۔ موروپدیو کے قلعے کی دوبارہ تعمیر کر کے انہوں نے اس کا نام راج گڑھ رکھا۔ راج گڑھ ہی سوراج کی پہلی راجدھانی تھی۔ عادل شاہی فوج میں جاولی کے موروے، مدھل کے گھوڑپڑے اور ساونت واڑی کے ساونت جیسے سردار تھے۔ ان سرداروں نے سوراج کے قیام کی مخالفت کی۔ سوراج کے قیام کے لیے ان سرداروں پر قابو پانا ضروری تھا۔ جاولی پر قبضہ۔ ساتارا ضلع کے جاولی میں چندر راؤ موروے عادل شاہی فوج کا ایک معتبر سردار تھا۔ اس نے سوراج کے قیام کی مخالفت کی۔ 1665 میں شیواجی مہاراج نے جاولی پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور وہاں اپنی چوکی قائم کی۔ اس کے بعد رائے گڑھ بھی فتح ہو گیا۔ جاولی سے انہیں بے انتہا دولت ہاتھ آئی۔ اس فتح کے بعد کوکن میں ان کی پیش رفت میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے جاولی کی وادی میں پرتاپ گڑھ قلعہ تعمیر کیا۔ اس فتح کی وجہ سے ان کی قوت میں ہر طرح سے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ شیواجی مہاراج نے اس کے بعد کلیان اور بھیونڈی کے علاقے فتح کر لیے، جس کی وجہ سے مغربی ساحل پر سدھیوں اور پرتگالیوں اور انگریزوں سے ان کا سابقہ پڑا۔ وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ اگر ان حکومت سے ٹکر لینا ہے تو انہیں اپنا مضبوط بیڑا تیار کرنا ہوگا۔ اس لیے انہوں نے بحری بیڑے کی تیاری پر توجہ دی۔ افضل خان کی سرکوبی۔ شیواجی مہاراج نے اپنی جاگیر اور اس کے آس پاس کے عادل شاہی علاقوں کے قلعوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے جاولی کے مورے سرداروں کی مخالفت کو پہلے ہی ختم کر دیا تھا۔ کوکن کی ساحلی پٹی پر سوراج کے قیام کی رفتار تیز ہو گئی۔ یہ تمام واقعات عادل شاہی کو للکارنے کے مترادف تھے۔ اس وقت عادل شاہی کا کام کاج بڑی صاحبین صاحبہ دیکھتی تھی۔ ان کو محسوس ہوا کہ اب شیواجی مہاراج کا انتظام کرنا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے عادل شاہ کے طاقتور اور تجربہ کار سردار افضل خان کو شیواجی مہاراج پر چڑھائی کرنے کے لیے کہا۔ افضل خان بیجاپور سے وائی آئے۔ انہیں وائی کے علاقے سے اچھی خاصی واقفیت تھی۔ وائی کے نزدیک پرتاپ گڑھ قلعے کے دامن میں 10 نومبر 1659 کو شیواجی مہاراج اور افضل خان کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے دوران افضل خان نے شیواجی مہاراج کو فریب دینے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے شیواجی مہاراج نے افضل خان کو ہلاک کر دیا اور یوں انہوں نے عادل شاہی فوج کی سرکوبی کی۔ افضل خان کے قتل کے بعد شیواجی مہاراج نے لڑائی میں زخمی ہونے والے سپاہیوں کو معاوضہ دیا۔ جنہوں نے اس لڑائی میں اچھی کارکردگی دکھائی انہیں انعامات دیے گئے۔ افضل خان کی فوج کے جو سپاہی ان کے ہاتھ لگے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ سدھی جوہر کا حملہ۔ افضل خان کی سرکوبی کے بعد شیواجی مہاراج نے عادل شاہی حکومت سے وسنت گڑھ، پنہالہ اور کھیلنا کے قلعے جیت لیے۔ کھیلنا کے قلعے کو انہوں نے وشال گڑھ نام دیا۔ شیواجی مہاراج پر قابو پانے کے لیے عادل شاہ نے 1660 میں صوبہ کرنول کے سردار سدھی جوہر کو چڑھائی کے لیے بھیجا اور انہیں صلابت خان کا خطاب عطا کیا۔ سدھی جوہر کی مدد کے لیے رستم جمع، باجی گھورپڑے اور افضل خان کا بیٹا فضل خان ساتھ تھے۔ ان حالات میں شیواجی مہاراج نے پنہالہ کے قلعے میں پناہ لی۔ سدھی جوہر کی فوج تقریباً 5 مہینے تک پنہالہ کے قلعے کا محاصرہ کیے رہی۔ شیواجی مہاراج کے لیے اس محاصرے سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ نیتاجی پالکر نے باہر سے سدھی جوہر پر حملہ کر کے محاصرہ ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن
فوج کی قلیل تعداد کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو پایا۔ سدی جوہر کے محاصرہ ختم کرنے کی کوئی علامت دکھائی نہیں دے رہی تھی، اس لیے شیواجی مہاراج نے سدی جوہر سے بات چیت شروع کی۔ اس بات چیت کی وجہ سے پنہالہ کا محاصرہ میں تھوڑی نرمی پیدا ہو گئی۔ شیواجی مہاراج کو محاصرے کی اس نرمی کا فائدہ حاصل ہوا۔ اس دوران اس موقع پر شیوا کاشید نامی بہادر نوجوان نے پہل کی۔ وہ شکل و صورت سے شیواجی مہاراج کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ انہوں نے شیواجی مہاراج کی شباہت اختیار کی اور پالکی میں بیٹھ کر پالکی صدر دروازے سے باہر نکلی۔ سدی کی فوجیوں نے اس پالکی کو روک لیا۔ اس نازک موقع پر شیوا کاشید نے سوراج کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کی۔ اس درمیان شیواجی مہاراج دوسرے دشوار گزار راستے کے ذریعے قلعے سے باہر نکل گئے۔ ان کے ساتھ باجی پربھو دیش پانڈے، بندال دیشمکھ اور چند منتخب سپاہی تھے۔ شیواجی مہاراج پنہالہ کے محاصرے سے نکل کر وشال گڑھ کی طرف چلے گئے۔ سدی جوہر کو اس بات کا علم ہوا۔ اس کی فوج نے شیواجی مہاراج کا پیچھا کیا۔ شیواجی مہاراج نے سدی جوہر کی فوج کو وشال گڑھ کے نیچے ہی روکنے کی ذمہ داری باجی پربھو دیش پانڈے کو سونپی۔ باجی پربھو دیش پانڈے نے گجا پور کے نزدیک گھوڑ کھنڈی کے مقام پر سدی جوہر کی فوج کو روک لیا۔ باجی پربھو نے بہادری سے مقابلہ کیا لیکن وہ اس مہم میں کام آ گئے۔ باجی پربھو کی فوج نے سدی جوہر کی فوج کو روکے رکھنے کی وجہ سے شیواجی مہاراج کے لیے وشال گڑھ تک پہنچنا ممکن ہو پایا۔ وشال گڑھ کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے عادل شاہی سرداروں پالون اور تلوئی اور سنگارپور کے سروے کی مخالفت کو بھی ختم کر دیا، جس کے بعد شیواجی مہاراج خیریت کے ساتھ وشال گڑھ پہنچ گئے۔ جس وقت شیواجی مہاراج پنہالہ کے قلعے میں محصور تھے، اسی دوران دہلی کے تخت سے اورنگزیب نے مغل سردار شائستہ خان کو جنوبی بھارت کی مہم پر روانہ کیا۔ انہوں نے پہلے بھی پونا پر حملہ کیا تھا۔ اس وقت عادل شاہی حکومت کے ساتھ شیواجی مہاراج کی لڑائی جاری تھی۔ ایسے وقت شیواجی مہاراج کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک ہی وقت میں دو دشمن سے لڑنا مناسب نہیں ہوگا، اس لیے وشال گڑھ پہنچ کر شیواجی مہاراج نے عادل شاہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ اس معاہدے کے تحت انہیں پنہالہ کا قلعہ عادل شاہ کو واپس کرنا پڑا۔ یہاں سوراج کے قیام کا ایک مرحلہ مکمل ہوا۔